اعظم کہا جاتا ہے۔ تمام شہیدوں کا مقام اپنی جگہ ہے، مگر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام اپنی جگہ ہے، کیونکہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی ہے کہ صبح قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کرب و بلا کے میدان میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی قربانی نہیں بلکہ اپنی اہل عیال چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، اور جب قربان کر دیا تو وہ قربانی ایسی ہوئی، ایسے قبول ہوئی کہ اس قربانی کے عوض، قربانی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی۔ اگر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قربانی نہ دیتے تو آج ہم تک دین کیسا پہنچتا، آج ہم لوگ کیسے ہوتے۔ اور یہ شہادت کا مقام ہی بڑا بلند و بالا ہے، کیونکہ شہادت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، نصیب میں نہیں ہوتی، اور شہید بننا بڑا مشکل کام بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے، کیونکہ مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی چیز ہے وہ اپنی جان ہے، اپنی جان بڑی عزیز ہوا کرتی ہے، اور جب جان کی باری آئے تو کون ایسا ہے جو اپنی جان دے سکتا ہے، مگر آسان ایسے ہے کہ جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے، شہادت کا جام اسے ملتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی روح نکلنے سے پہلے اس کا جنت میں جو مقام ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے تکلیف کی اگر بات کریں تو تکلیف تو روایتوں میں یوں آتی ہے کہ تکلیف تو بس اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک چونٹی کاٹے، اس سے بھی کم، یعنی کہ شہید کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، مگر اگر یہ ظاہری دیکھا جائے تو بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ جان دینا بڑا مشکل کام ہے، جان دینا بڑا مشکل کام ہے، جان دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، ہندوستان ہی کا تھا، یہ ہندوستان جب یہ پورا ہندوستان ایک تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، یہ تمام سب ایک تھا، اس وقت میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد القیوم تھا، عبد القیوم نامی ایک شخص جو بڑی پریشانی میں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس کا کام تھا کہ پورا دن گھوڑا چلاتا، تانگا چلاتا، اور رات کو اپنی جھوپڑی میں آرام کرتا۔ اس کے رہنے کے لیے کوئی مکانات نہیں تھے، کوئی عیش و آرام نہیں تھا، مگر اس کی زندگی یوں ہی بسر ہو رہی تھی۔ اسے کوئی پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا، اس کی کہیں پر عزت وقار کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں اگر اس کا کوئی ہمدرد تھا تو یا تو اس کا گھوڑا تھا یا تو اس کی بوڑھی مائی تھی، اس کے علاوہ اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ مگر کیا ہوا عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہوا کہ ایک دن وہ کچہری کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھا کہ کچہری کے قریب میں بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑا لوگوں کا مجمع ہے۔ جب وہ قریب گیا، لوگوں سے پوچھا کہ ارے کیا ہوا یہاں، کس وجہ سے لوگ اتنا جمع ہیں، کس وجہ سے اتنی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج ایک گستاخ رسول کا ایک فیصلہ کچہری میں ہونے والا ہے، جس نے اپنی کتاب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ بس وہ اتنا سنتا ہے فوراً اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بوڑھی مائی سے کہتا ہے، اے امی جان، اے امی جان، آج ہمیں اجازت دے دیجیے، ایک گستاخ رسول کا کچہری میں فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اس گستاخ رسول کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے میں اسے دنیا سے مٹا دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، اسے ختم کر دوں گا۔ مگر ماں بھی اپنے بیٹے کو بڑا پیار کرتی تھی، ایک ہی لگتے جگر تھا۔ ماں لپٹ جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ماں کہتی، اے بیٹا، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کی بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گی، تجھے نہیں روکوں گی، تو جا
اور جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ وہ لڑکا وہاں سے آتا ہے جس کا نام عبد القیوم ہے، کچہری میں آتا ہے اور کچہری میں پوچھتا ہے کہ کون شخص ہے جس نے آقا مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ تو اس میں سے ایک بولتا ہے کہ وہ جو کٹگھرے میں کھڑا ہے اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بس اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ خنجر کو نکال لیتا ہے اور کٹگھرے کے قریب پہنچتا ہے اور ایک ہی بار میں اس خنجر سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس کی لاش زمین میں گر جاتی ہے اور تڑپ کر ختم ہو جاتا ہے، لاش ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ فوراً کچہری میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم مچ جاتا ہے، لوگ ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مگر عبد القیوم کہتا ہے اے لوگوں گھبراؤ نہیں، اے لوگوں پریشان نہ ہو، اے لوگوں پریشان نہ ہو، میں بھاگوں گا نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو بس اسے مارنے آیا تھا جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور میرے ہوتے ہوئے جب تک کہ میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا تھا کہ کوٹ اسے کچھ سزا دیتی، اس کے بعد رہا کر دیتی، مگر یہ میری غیرت کو، میرے ایمان کو گوارا نہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یوں ہی آوارہ گھومتا رہے، بلکہ اسے جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا، پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار ہو گیا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے وکیل اس کے پاس آنے لگے، اسے ضمانت پر چھڑوایا گیا، کچھ دن کے لیے آیا، ضمانت پر چھڑوا لیا گیا۔ لوگ جو اسے نہیں جانتے تھے وہ بھی اب جان گئے، وہ بھی پہچان گئے کون عبد القیوم ہے، کون ہے۔ وکیل آتے گئے، کہنے لگے اے عبد القیوم، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اپنے بیانات کو تھوڑا بدل دو، میں تمہارا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں چھڑوا لوں گا۔ مگر عبد القیوم کا جو مشن تھا، جو آواز تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، یہ شہادت کا جام مجھے پینے دو، میں جانتا ہوں کہ مجھے سولی چڑھا دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر اس بات کی خوشی ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مٹا دیا ہے، اگر وہ مٹ گیا ہے تو مجھے مرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور یہ شہادت کا وہ جام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور میں اپنے بیانات کو کیوں بدل دوں، میں جھوٹ کیوں بولوں، مجھے بھی رب قدیر کے یہاں منہ دکھانا ہے، میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے میں کروں گا اگر میں جھوٹ بول دوں؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر سزا ہونی ہے، پھانسی ہونی ہے تو ہو جائے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب پھانسی کا حکم ہونے والا تھا، پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ جج سے کہا عبد القیوم نے کہ اے جج صاحب، اگر میری کوئی آخری آرزو پوچھنا چاہتے ہو، تو صرف میری یہی آخری آرزو ہے کہ مجھے جلد سے جلد سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر عبد القیوم کر کیا رہا ہے، عبد القیوم چاہتا کیا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ عبد القیوم کو پھانسی دے دی گئی۔ جب عبد القیوم کو پھانسی دے دی گئی اور تمام عورتیں جو عبد القیوم کو نہیں جانتی تھی، عبد القیوم کو نہیں پہچانتی تھی، وہ عورتیں رو رہی ہیں، اپنے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہی ہیں، اپنے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہی ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ مگر جب عبد القیوم کا جنازہ نکلا نا، تو عبد القیوم کے جنازے میں 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ 25 لاکھ لوگ حاضر تھے، 25 لاکھ کی تعداد تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کے جنازے میں اتنا ہجوم نہیں ہوا، اتنے آدمی نہیں ہوئے۔ جب اس کا جنازہ نکلا نا، تو عورتیں چھت کے اوپر سے دیکھنے کے لیے تیار تھی، دیکھ رہی تھی اور پھولوں کی برسات کر رہی تھی۔ عبد القیوم کا جنازہ نکلتا چلا گیا، ایسا عبد القیوم جو ایک پل میں شہادت کا جام پا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسی لیے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا نا، وہ مرتا نہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے نا، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں تم
समझ नहीं सकते हो कि वो कैसे जिंदा है, क्योंकि अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाता है वो मुर्दा नहीं होता है। और वैसे मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, हर किसी को मौत आनी है, कोई न रहा है न कोई रहेगा, सबको मौत आनी है, मगर हकीकतन मौत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जिंदगी गुजारते। और फिर जब इन शहीदों का ये मकाम है तो शहीद आजम जो है हमारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकाम क्या होगा। उनकी शान में शायर क्या कहता है कि किस बात से हो गया अज़ो शान अहले बैत, मदहो खाने मुस्तफा है, मदहो खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत।